السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت ہی اہم موضوع آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ، دعا کے آداب اور شرائط۔ پلیز ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ چلیے آج اس ویڈیو میں جانتے ہیں، تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ اس سے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو دعا کی فضیلت کے بارے میں بتا دیا تھا، آج میں آپ کو اس کے آداب اور شرائط بتاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے سے بہت خوش ہوتا ہے، دعا کرنے والے کی دعا قبول فرماتا ہے اور جو مانگتا ہے اس کو دیتا ہے، مگر یہ سب اسی وقت ہوگا جب وہ دعا کے آداب اور شرائط کو مد نظر رکھ کر اس کی پوری پابندی کرے، ورنہ قبولیت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ دعا کرنے والا بیمار کی طرح ہوتا ہے، بیمار اگر تندرستی چاہتا ہے تو اس کے لیے دوا کے ساتھ پرہیز کرنا اور نقصان دینے والی چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اگر دوا کرتا رہا اور پرہیز نہ کیا تو صحت یابی مشکل ہو جائے گی۔ بقول ایک شخص کے کہ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، یعنی کہ اسی شعر کا یہ مصداق، اسی قول کا مصداق ٹھہر۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بیمار مصیبت زدہ کے متعلق پوچھا گیا کہ اس نے بہت علاج کیا، بہت سی دعائیں کی، مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا، اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہو رہی ہے، کوئی ایسا نسخہ تجویز فرمائیے جس سے اس کو شفائے کلی حاصل ہو۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے شفا نازل فرمائی ہے۔ قرآن مجید کو مومنوں کے لیے رحمت و شفا بنا کر اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن مجید کو مومنوں کے لیے رحمت و شفا بنا کر اتارا ہے، اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سانپ بچھو کے کاٹے ہوئے آدمی پر بھی قرآن مجید پڑھ کر دم کرتے تھے تو اس کو شفا کلی ہو جاتی۔ اس دوا کی دعائیں شفا دینے والی ہیں، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب کہ محل قبولیت کی صلاحیت رکھتا ہو اور فاعل میں اثر قبول کرنے کی استعداد موجود ہو، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی قوی معنی و عدم صلاحیت کی وجہ سے اس کا پورا اثر ظاہر نہیں ہوتا، جیسے دواؤں کے استعمال میں عدم احتیاطی یا کسی اور قوی مانع کی وجہ سے اثر اچھی طرح ظاہر نہیں ہوتا، اور جب اس کے موافق دعائیں ہوں تو ان دعاؤں کا اثر ضرور پڑے گا۔ لیکن اگر بعض اوقات دعاؤں کا اثر نہیں ہوتا کیونکہ دعا کرنے والا دعا کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ نہیں ہوتا اور حرام چیزوں کے کھانے پینے سے پرہیز نہیں کرتا، گناہ اور ظلم کے کاموں سے کنارہ کشی نہیں کرتا، اس لیے اس کی دعاؤں کا اثر نہیں رہتا۔ اس کی مثال بالکل کمان کی طرح ہے، اگر کمان نرم اور کمزور ہے تو تیر بھی کمزوری ہی سے لگے گا، لیکن اگر کمان مضبوط ہے تو تیر تیزی سے نکل کر نشانے پر پوری طاقت سے جا لگے گا۔ اسی طرح دعا کرنے والا جیسا ہوگا ویسے ہی اس کی دعا کا اثر ہوگا۔ اگر مومن مخلص ہے اور تمام شرائط کی پابندی کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ حدیث رسول میں ہے کہ غافل دل کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اور نہ حرام خور کی دعا جو کہ حرام مال کھاتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔